جی السلام علیکم۔ یہ آپ کے پاس پیپر ہے آج کا اسلامیات کا، تو امید ہے آپ نے بہت اچھا کیا ہوگا۔ تو جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو جو یہ میں نے سوالات کے جوابات بتائے تھے، تو یہ آلموسٹ تمام کے تمام ایکسیپٹ ون کے انہی میں سے ہیں، سارے کے سارے آبجیکٹیو بھی ہیں، سبجیکٹیو میں بھی ان میں سے آئے ہیں۔ تو بھی آپ چیک کر لیں ان کو، اپنے پیپر کو آپ نے کیسے کیا ہے۔ پہلا سوال جو ہے، قرآن پاک نے ظلم عظیم کس کو کہا گیا ہے؟ شرک کو کہا ہے۔ یہ ہم نے آبجیکٹیو میں کیا بھی تھا، آپ کو سوال دیے بھی تھے، جو لاسٹ ٹائم آپ کو جوابات دیے تھے ان میں یہ سارے شامل تھے۔ دوسرا یہ ہے جہاد، حج کا سامان تیار رکھو، یہ بھی ایک جہاد ہے، یہ بھی کویسچن آپ کو دیا تھا، یہ حضرت عمر کا قول ہے۔ اور تیسرا جو ہے، مفلس کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، قرآنی آیت کا ترجمہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ۔ تو یہ مفلس ہی ہے، اس کا جواب غربت کی وجہ سے، یہ ہمارے ڈائریکٹ آنسر میں نہیں تھا، لیکن لانگ کویسچن نے آپ کو جو والدین اور بچوں کے حقوق دیے تھے اس میں سے یہ شامل تھا۔ آگے چلتے ہیں، شرک کا لغوی مطلب کیا ہے؟ حصہ داری یا پارٹنرشپ، تو یہ بھی آپ نے کیا تھا، یہ نوٹس میں آپ کو دیا تھا، جو لاسٹ ٹائم جو نوٹس آپ کو دیے ہیں۔ قرآن پاک کے مطابق روزے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تو یہ حصول تقویٰ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ ہم نے ایگزام میں بھی کیا ہوا ہے، اور جو نوٹس دیے تھے اس میں بھی یہ تھا تقوی کا حصول۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، حج میں کے موقع پہ شیطان کو کنکریاں کہاں مارتے ہیں؟ تو یہ مینا کا میدان ہے، یہ سوال نوٹس میں موجود تھا، جو آپ کو دیے تھے اس میں یہ موجود تھا، اور امید ہے آپ نے کر لیا ہوگا۔ مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں؟ 8 ہیں، یہ بھی نوٹس میں موجود تھا، 8 مصارف زکوٰۃ ہیں۔ انما الصدقات للفقراء زکوٰۃ کے چیپٹر میں ہے۔ اور قرآن مجید کا نام تذکرہ کا کیا معنی ہے؟ یہ ہمارے نوٹس میں صرف ایک ہی سوال ہے جو نہیں تھا، باقی سارے کے سارے جو 9 ہیں اس میں شامل ہیں۔ یہ سوال ایگزامینر نے قرآن پاک کے جو نام ہیں، صفات ہیں، وہاں سے لیا ہے۔ تو اس کا جو جواب ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے عبرت اور نصیحت کا سامان رکھنے والی یہ والا ہے۔ تو یہ واحد سوال ہے جو ہمارے نوٹس میں موجود نہیں تھا، باقی 9 کے 9 موجود تھے۔ یہ قرآن پاک کے جو اسماء ہیں ان میں سے ایگزامینر نے لیا ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، تو یہ ہو سکتا ہے، یہاں سے اندازہ ہو سکتا تھا کہ یہ والا ہے، کیوں تذکرہ ذکر ان چیزوں کے لیے ہے۔ اور آگے جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم میں کتنے سال تک محصور رہا؟ یہ بھی موجود تھا، 3 سال تک۔ اور اس کے بعد آخری سوال جو ہے کہ سنن ابی داؤد کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ تو یہ امام سلیمان بن اشعث، یہ بھی ہمارے نوٹس میں موجود تھا۔ تو امید ہے کہ الحمدللہ آپ بچوں کا پیپر جو ہے، خاص کر جو ہمارے ادارے کے طالب علم ہیں، ان کا پیپر بہت اچھا ہوا ہو گیا۔ سبجیکٹیو بھی دیکھتے ہیں ابھی، چونکہ آبجیکٹیو میں 9 سوال تقریباً وہی ہیں، اور اسی طرح سبجیکٹیو میں جو ہے تمام کے تمام لانگ کویسچن جو ہیں وہ اس میں سے آئے ہیں، تمام کے تمام لانگ کویسچن جو ہیں، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ لانگ کویسچن کو چیک کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ چونکہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ پچھلے تقریباً 14-15 سال کے پیپر سامنے رکھ کے یہ آپ کو امپورٹنٹ کویسچن دیے تھے، یہ بھی اس میں شامل تھا، یہ بھی شامل تھا، رسالت محمدی والا بھی شامل تھا۔ تو یہ تمام کے تمام سوالات اس میں شامل تھے، تو تینوں کے تینوں یہ شامل تھے، جو آپ کو 10-11 سوال دیے تھے اس میں۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، اگر آپ نے اچھی طرح تیاری کی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی بہتر ہو گیا ہوگا۔ اب ان میں سے بھی تقریباً تمام کے تمام سوالات جتنے آپ نے کرنے تھے وہ نوٹس میں موجود تھے، وہی کا مفہوم بھی اس میں تھا۔
کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ کے انبیاء علیہ السلام کو جو پیغام آتا ہے وہ آگے لوگوں کو کنوے کرتے ہیں، یہ خاص پیغام وہی کہلاتا ہے۔ ارکان اسلام کے بارے میں یہ بھی ہم نے کیا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج 5 ہیں اور کون سے ہیں۔ نماز کی اہمیت پہ کوئی حدیث یہ بھی نوٹس میں موجود تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی حدیث لکھ دیں، من ترک الصلاۃ متعمدا والی، اور بھی حدیث تھیں اس کے بارے میں۔ ہم پڑوسیوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں، یہ پہلی بار سوال آیا ہے، پچھلے 15-16 سال میں یہ سوال نہیں ہے، فیڈرل بورڈ میں خاص کر یہ سوال نہیں ہے۔ پڑوسیوں کی اقسام تو آتا ہے، ان کی امپورٹنس تو آتا ہے، لیکن یہ کیسے کر سکتے ہیں، یہ ایک پریکٹیکل کویسچن ہے، یہ ایگزامینر نے فرسٹ ٹائم دیا ہے، تو یہ بہت آسان ہے۔ آپ اس کو 4 پوائنٹ آپ نے لکھنے تھے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ یہ کر سکتا تھا ان کے بارے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کی چوری کے متعلق سزا کو معاف کرنے کی سفارش کی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ تو یہ بھی سوال ہم نے کیا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کو بھی سزا دیتا، تو یہ سوال بھی ہم نے کیا تھا۔ غیبت کی 2 صورتیں لکھ تحریر کریں، یہ بھی آپ کے نوٹس میں موجود تھا کہ علماء اسلام نے کون سی 2 صورتوں میں غیبت کو جائز قرار دیا ہے۔ یہ 2 بار ہم نے نوٹس میں کیا ہے جو آپ کو دیے تھے، ایک کسی ظالم کی شکایت کرنے کے لیے، دوسرا کسی کے نقصان کو دوسروں کو بتانے کے لیے تاکہ کسی کے ساتھ کوئی نقصان یا فراڈ نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مساوات کا عملی نمونہ تھی، 2 مثالیں بیان کریں، تو یہ آپ نے اللہ کے نبی کی زندگی کی مثالیں دینی تھی، یہ بھی بہت آسان ہے، لیکن یہ والا نوٹس میں موجود نہیں تھا۔ تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے، یہ ہم نے نوٹس میں کیا ہے، آپ نے نشان بھی لگایا تھا، جو لاسٹ ٹائم آپ کو نوٹس دیے اس میں یہ موجود بھی تھا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ قرآن مجید کے 4 اسماء لکھیں، یہ 4 کے 4 آپ کو بتائے تھے، لکھ کے بتائے تھے کہ قرآن پاک کے جو 4 نام ہیں، حکیم ہے قرآن پاک کا نام، مجید ہے، مبارک ہے، مبین ہے، عزیز ہے، کریم ہے، یہ آپ کو بتائے تھے، یہ سارے کے سارے نام نوٹس میں لکھے ہوئے ہیں۔ حدیث سے کیا مراد ہے، یہ ہمارے نوٹس میں رپیٹ ہو گیا تھا، 2 بار یہ سوال آیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، افعال ہیں، احوال ہیں، جو آپ نے فرمایا، جو آپ نے کیا، تو یہ ساری کی ساری کا مجموعہ جو ہے یہ حدیث کہلاتا ہے۔ اس کے بعد میاں بیوی کے ایک دوسرے پہ کیا حقوق ہیں، حقوق زوجین میں آپ کو بتایا تھا، یہ لانگ کویسچن میں ہے، اور 1 صدی ہجری میں آپ کو بتایا تھا تدوین حدیث والا امپورٹنٹ سوال ہے، تو اس میں سے پورا نہیں دیا اس نے، ہم نے تدوین حدیث کا پورا کہا تھا، 1 دور اس نے دیا۔ رسالت محمدی کی خصوصیات آپ کو میں نے زیادہ ہیڈنگ بھی اس کی بتائی تھی، ایک تو کتاب میں لکھی ہیں، دوسرا میں نے علیحدہ سے سوال دیا تھا، اس میں زیادہ ہیڈنگ لکھ کے یہ بتایا تھا رسالت محمدی کی خصوصیات، تاکہ اگر ان میں سے کوئی آ جائے تو آپ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکیں۔ تو امید ہے کہ ماشاءاللہ یہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہوا ہوگا، تمام سٹوڈنٹس کا، جنہوں نے جو میں نے سوالات ان کو دیے تھے، MCQs دیے تھے، شارٹ کویسچن دیے تھے، ایون کہ لانگ کویسچن جو ہیں، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، پورے چیپٹر سے وہ ایک سوال اٹھاتا ہے، اس کے بارے میں بتانا، اندازہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تینوں کی تینوں سوال انہی میں سے ہیں جو آپ کو بتائے گئے تھے، تو اس لیے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پیپر جو ہے یہ بہت اچھا ہوا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو باقی جو امتحانات کے پیپر رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں بھی آپ کو جو ہے اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس امتحان میں آپ کو جو ہے بہترین، سب کے سب کو بہترین کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔